بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ہمارے اس حال کی پیشانی پہ ایک لفظ لکھا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے مرکز روحانیت و امن۔ آپ پڑھ لیں، میرے سر کے اوپر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا۔ اگر ہم لفظ روحانیت کو دو لفظوں میں جدا کریں تو لفظ روحانیت دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ایک نیت۔ دیکھیں نیت علیحدہ لکھا ہوا ہے، روحا نیت لکھا ہے۔ اگر ہم روحانیت کو دو لفظوں میں جدا کریں تو ساری روحانیت کا ترجمہ ایک پل میں مل جاتا ہے اور اس کا مفہوم ایک پل میں ہمیں میسر ہوتا ہے۔ ساری روحانیت ایک ہی لمحے میں، ساری روحانیت کا ترجمہ، مفہوم، بلکہ نہیں، نچوڑ ایک پل میں مل جاتا ہے کہ روحانیت کا سفر طے کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہوگا۔ روح کا تعلق نیت سے ہے، ہمارے جذبے سے ہے۔ ہماری نیت کیا ہے اور ہمارا جذبہ کیا ہے، یہ چیز سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ٹٹولنی ہوگی۔ عمل سے پہلے نیت کو دیکھنا ہوگا، عمل کے درمیان نیت کو دیکھنا ہوگا، عمل کے بعد نیت کو دیکھنا ہوگا۔ میں تسبیح خانے کیوں آیا؟ میں نے تراویح کیوں پڑھی؟ میں نے روزہ کیوں رکھا؟ ایک ہے کیوں پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے، تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب سے لوگوں کے لیے کیوں شروع ہوا، ساری دنیا میں فساد مچ گیا، فرقوں کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، صوبوں، علاقوں اور زبانوں اور رنگ اور قوموں اور نسل کے نام پہ۔ جب سے ہم نے لوگوں کے لیے کیوں شروع کیا، اور جس دن سے اپنی ذات کے لیے کیوں ختم ہوئی، اس دن سے سارا نظام الٹا ہو گیا۔ میں اپنے من سے پوچھوں، اپنے تن سے پوچھوں، اپنے جذبے سے پوچھوں، اپنی ذات سے پوچھوں کہ میں نے روزہ کیوں رکھا، میں نے نماز کیوں پڑھی، میں تسبیح خانے کیوں آیا؟ ایک سوال ہے۔ یہ جو میرے اندر کا کیوں میرے اپنے لیے ہے، اس فکرے کو پھر سنیے، میں پھر ادا کر رہا ہوں۔ میرے اندر کا کیوں میرے اپنے لیے ہے، یہی میری زندگی کی ترقی کا پہلا راز ہے۔ میرے اندر کا کیوں میرے اپنے لیے ہے، لوگوں کے لیے کیوں کیا؟ عالم میں آگ لگ گئی، جھگڑے ہو گئے، نفرتیں پھیل گئے، زمین بدلی، زماں بدلے، مکی بدلے، مکاں بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اپنی ذات کے لیے کیوں ختم ہو گئے؟ ساری روحانیت نیت کے اوپر ہے۔ میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں اندر کس جذبے کو لے کے اپنی زندگی کے دن رات گزار رہا ہوں۔ ساری روحانیت نیت، روح اور نیت کو ملا لو، یہی روحانیت بن جائے گی، یہی ولایت بن جائے گی، یہی فقیری بن جائے گی، یہی شریعت بن جائے گی، یہی طریقت بن جائے گی، یہی حقیقت بن جائے گی۔ روح اور نیت، اس کو اکٹھا کر لو، ملا لو،
بس میں دیوانہ ہوں، ایسے لفظوں پہ غور کرتا رہتا ہوں، لفظوں کو ہی سوچتا رہتا ہوں، کبھی بولوں کو ہی سوچتا رہتا ہوں۔ فارغ آدمی، ویلا آدمی اور کیا کرے سارا دن، اسی کو ہی سوچتا رہتا ہوں کہ روحانیت کو عروج کیسے ملے۔ پہلے اپنی نیتوں پہ نظر رکھو، میں قرآن کیوں سن رہا اور کیوں سنا رہا، میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کیوں کر رہا، کس لیے کر رہا، میرا جذبہ کیا ہے۔ میرا پہلا قدم نیت ہو، نیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرمان کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ غم زدہ تھے، اور خود ابو ہریرہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تھے تو نڈھال ہو جاتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس کے تن سے خون ٹپک رہا ہو، اور میرا اللہ پوچھے گا کیوں آیا، یا اللہ تیرے ہی راہوں میں جان دے دی۔ فرمایا تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے جان دی تھی لوگ مجھے شہید کہیں۔ ایک سخی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، ساری عمر مال خرچ کیا، غریبوں کی ضرورتیں پوری کی، ضرورت مندوں کے لیے پانی کی طرح پانی مال بہایا، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے غم میں ہمیشہ شریک رہا، پر اللہ کے حضور جا کے اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا کہ تو نے سخاوت صرف اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، واہ واہ ہو۔ فرمایا دنیا میں ایسا ہو چکا اور تجھے ایسا کہا جا چکا، جا جو لوگوں سے لیے کیا تھا نفع بھی انہی سے لے، آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور ایک عالم آئے گا، مجھ جیسا ممبر پہ بیٹھنے والا آئے گا، ہاں بھئی حال سنا کیا کیا، یا اللہ لوگوں کو تیری سچی راہیں دکھائیں تھی، تیرے مدینے والے کے راستے دکھائے تھے، اور لوگوں کو آخرت اور ایمان کی زندگی کا نظام بتایا تھا۔ فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی تعریف اور واہ واہ کے لیے تو نے ایسا کیا تھا، تیری نیت میں کھوٹ تھا، لوگ تجھے حضرت صاحب کہتے رہے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، شیخ طریقت، پیر شریعت کیا کہتے رہے، تو اپنے جذبے میں جھوٹا تھا۔ اور فرمایا ان تینوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میں یہاں تسبیح خانے میں قیام کرنے کیوں آیا، میرا جذبہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں روز تسبیح خانے میں تراویح پڑھنے کیوں آتا ہوں، میرا جذبہ کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمت اللہ علیہ، میں ٹنڈو آدم میں ان کے مزار پہ کھڑا تھا تو میں نے انہیں ان کا ایک ملفوظ سنایا، میں نے کہا شیخ میں اکثر لوگوں کو آپ کا ایک فرمان سنایا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، آدمی کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی توے پہ جلتی ہے، اس پہ پھر بھی دیر لگ جاتی ہے، پر آدمی کی نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی، ایک پل میں جذبہ بدل جاتا ہے۔ فصلوں میں ہل چلا رہا تھا اور تھوکا اور قبلے کی طرف تھوک دیا، پھر اندر احساس پیدا ہوا کہ تو نے قبلے کی طرف تھوکا، اچھا نہیں کیا، اور تجھے قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، ندامت پیدا ہو، اور اپنے آپ کو بطور سزا کہا اگر آئندہ تھوکا تو یہ تھوک تو اپنی منہ سے اپنی تھوک خود اٹھا اور اٹھا کے اسے منہ میں لے اور پھر قبلہ کے علاوہ کسی اور رخ کی طرف پھینک، یہ تیرے اوپر سزا ہے، یہ ہے کیوں اپنے لیے۔ پھر کوئی موقع ایسا آیا انجانے میں، پھر وہ تھوک جو ہے وہ قبلے کی طرف انجانے میں، کہنے لگا بس اب یہ سزا ہے تیری، اب منہ نیچے لے گیا،
جب تھوک کے قریب پہنچا تو وہ تھوک لال بن گیا، ہیرا بن گیا، جواہر بن گیا، اٹھا لیا۔ اب ایک پل میں جذبہ بدلا، ایک پل میں جذبہ بدلا، کہنے لگا ایک دفعہ ایسے تھوک اور پھر منہ سے اٹھا، پھر ایک اور ہیرا بن جائے گا۔ اب جذبہ بدل چکا تھا، اب جو منہ قریب لے گیا تو بچھو بن گیا، وہ ڈسا اور وہیں مر گیا۔ ساری روحانیت، ساری روح کی ترقیاں، ساری ولایتیں، سارے کمالات، درجات، مقامات، عزتیں، عظمتیں نیتوں میں پڑی ہوئی ہیں، نیتوں میں۔ میں ساری زندگی کن نیتوں اور کن جذبوں کے ساتھ مخلوق خدا کو تسبیح خانے کے منبر پہ بیٹھ کے باتیں سناتا رہا اور ان کے قلوب کو گرماتا رہا، اور ان کی زندگی میں ترقیاں بڑھتی رہیں، اور ان کو تو ترقیاں مل گئیں، میرا کیا بنا؟ ہمارا پل پل نیتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنی نیتوں پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں ہر لمحہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ ایک پل کے اندر انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے، اور یاد رکھنا جب نیت بدلتی ہے پھر تسبیح خانے میں سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، پھر ایک پل میں کہتے ہیں یہاں سے جاؤں، کوئی غرض نہیں ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے۔ پھر تسبیح خانے کے کونے کونے سے نور چھلکتا نظر آتا ہے، سکون ملتا نظر آتا ہے، راحت کے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں، پھر طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا آج 3 روزے گزر گئے، 2 روزے گزر گئے، اتنے گزر گئے، بس باقی تھوڑے رہ گئے، ہے کاش تسبیح خانے کا قیام کچھ لمبا ہی ہو جاتا، کچھ بڑا ہی ہو جاتا۔ روح مل جائے گی، روحانیت مل جائے گی، ترقی مل جائے گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، عزت اور وقار اور شان و شوکت کے رب دروازے کھول کے دکھائے گا۔ میری نیت پہ، میرے جذبے پہ، میرے عزم پہ کہ میں نے نیت کیا کی ہے، میرا جذبہ کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میرا اللہ اور اس کے مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ نیتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں ایک بندہ ساری عمر نیت کرتا رہا، یا اللہ مجھے حج کرا دے، حج کرا دے، اور اس کے لیے پیسے بھی جمع کرتا رہا، پر حج نہ کر سکا، حج نہ کر سکا۔ میں یہ وہ شخص ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ حج والوں میں شامل فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے یہ وہ شخص ہے کہ اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا، اور وہ فرشتہ جو ہے قیامت تک اس کی طرف سے حج کرے گا۔ میرے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ تھا، ہم نے حج پہ جانا تھا 1997 میں۔ حج سے چند دن پہلے ذی الحجہ ہی میں والد صاحب کا وصال ہو گیا، نہ جا سکے۔ میری آنکھوں نے آج تک وہ منظر نہیں بھولا کہ ہم طواف زیارہ کرنے جانے کے لیے ہم نے مینا سے پھر ہم سڑک پہ آ گئے، وہاں جانا تھا حرم کی طرف۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ایک حاجی افضل صاحب درویش ہیں، وہ ساتھ کھڑے۔ میں کہا صاحب اب ٹھہرے، میں کوئی ٹیکسی دیکھتا ہوں۔ میں ہر ٹیکسی کو ایسے دیکھ رہا تھا، اور ہر ٹیکسی میں بندے تھے۔ ایک ٹیکسی گزری، اس کے پچھلے رخ پہ میرے والد صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے، تولیے کا انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم ایسے دیکھا، میں نے کہا ابا جی، اور ٹیکسی شون کر کے ایسے گزر گئی۔ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ میں نے ٹیکسی میں انہیں دیکھا ہے۔ ہمارے فیصلے تو نیتوں پہ ہوتے ہیں، میرے نظام تو نیتوں پہ چلتے ہیں۔ روحانیت کا سارا مدار نیتوں پہ ہے، شریعت کا سارا مدار نیتوں پہ ہے۔ میں کس جذبے سے تسبیح خانے میں آیا ہوں؟ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے؟
लोगों की कमियां तलाश करने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि यहां इतने अरसे से आ रहा है, क्या इसमें तब्दीली है, क्या इसमें चेंज है। पता नहीं, इससे पहले उसके 100 ऐप थे, 98 खत्म हो गए, तुझे वो 2 जो नजर आ रहे वही 2 बाकी बचे हुए हैं, तो पहली जिंदगी तो नहीं जानता, पहली जिंदगी तो नहीं जानता। मेरे पास कितने लोग ऐसे हैं, एक साहब मेरे पास तस्बीह खाने आते हैं, मुझसे कहने लगे उसने शोर किया, मैंने पकड़ के मुंह से ऐसे पकड़ के उसका जबड़ा उसी वक्त चीर दिया। तो मैं डाकू था, मैं कोरियर बन के, कोरियर का लिबास पहन के उनके मैंने गेट को खुलवाया था कि आपकी डाक आई है। मैंने कोरियर का लिबास पहना हुआ था और मेरे हाथ में लिफाफे थे और मैंने गेट खुलवाया, और बस पर गेट के अंदर जब हमने दाखिल हुआ, उनका गेट नहीं खुलता था, उनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी, और मैं अंदर गया था और उसने शोर किया तो मैंने पकड़ के उसका जबड़ा सारा चीर दिया। और ये उसने किस बात पे सुनाई थी बात? कुछ साल पहले वो तस्बीह खाने में आया, इधर इशा की नमाज हो रही थी, उधर वो बरामदे में बैठा मोबाइल देख रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि जी उसको फला हमारे साथी ने जो अच्छा खासा डांटा है कि तू यहां बैठा ये कर रहा। उसको देख के कहने लगा अगर मुर्शिद ना होता तुझे भी बता देता। ऐसे देख के कहने लगा, उसने कहा क्या बताता तुम? उसने कहा जा यार अपना काम कर, मैं गुनाहगार आदमी। उठ के चला गया और मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन था? मेरे पता नहीं ख्याल में नहीं आया कौन था। उन्होंने कहा जी फलाफा। अच्छा, मैंने कहा तुमने क्यों कहा था? उसका आना ही गनीमत था पागल, वो प्ले बॉय था। मेरा बच्चा जाता ना स्कूल में, उसका पैम्पर बैग के अंदर, गेंद भी बैग के अंदर, लंच बॉक्स भी बैग के अंदर, उसकी खूब मालिशें हो रही हैं, उसको तैयारियां हो रही हैं, और तैयारा हो खेल कूद के फिर वो आता था और माँ इस्तकबाल करती थी, मेरा बेटा दुनिया का आखिरी फातिह बन गया, मरहबा सैयदा, कांड दिखा सैयदा, दिलरुबा सैयदा। मेरा बच्चा जी बेहतरीन फातिह बन के आ गया। एक वक्त होता है वो इतना बड़ा बस्ता उठाता है जितना उसका वजन होता है। और मैंने कहा वो तो प्ले बॉय में हमारे पास हमारे यहां या प्ले का निजाम भी है। रात मेरे पास एक साहब आए, मैंने कहा इसकी सहरी, इसका नाश्ता, इसका दोपहर, इसका शाम, एक वक्त में 3 प्याली चाय, लाजवाब पराठा और बेहतरीन खाना चल रहा। ये रमजान में मैं अहकामात जारी कर रहा हूं। आप कहेंगे तारिक तो कहां से दीवाना निकल आया? उम्मत के किस तबके को आधी गोली देनी है और किसको पूरी देनी है और किसको पुड़िया देनी है और किसको ड्रिप लगानी है, ये तो डॉक्टर को पता होता है। हर पल अपनी नीयतों पे नजर रखें, हर लम्हा अपनी नीयतों पे नजर रखें, और अगर किसी की नीयत है उसके बारे में तफवीज इल्लाह, अल्लाह के बंदों के मामलात अल्लाह के सपर्द कर। रूह की दुनिया बड़ी तरक्की करेगी, रूहानियत का उरूज और कमाल होगा, फिर रूह की दुनिया में तुम मौजें मारेगा और अल्लाह पाक अपनी कश्फ की दुनिया, कमाल की दुनिया और लाहूत की दुनिया, मलकूत की दुनिया, जबरूत की दुनिया और असरार की ये दुनिया है, ये कीमिया है, ये रीमिया है, ये सीमिया है, ये अकीमिया है, ये अकीमिया, ये अदीमिया है, ये दुनिया के उलूम है, वहबी मकफी, पता नहीं क्या कायनात तेरे सामने ऐसे सामने कर देगा, पर सारी बुनियादें पहले नियतों पे है।
چاہے وہ کسی کو میں نے دیکھنا ہے یا کسی سے معاملہ کرنا ہے یا تسبیح کے دن رات تسبیح خانے میں میں نے گزارنے ہیں اور زندگی کے دن رات اپنے معاملات میں یا زندگی میں گزارنے ہیں، سب سے پہلے ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولتا رہوں اور اپنی نیت کو کہتا رہوں، نہیں نیت کا کھوٹ تھا، استغفر اللہ العظیم، مولا میں توبہ کرتا ہوں، نیت کا کوئی قصور تھا، کوئی نیت کی کمی تھی، کوئی میری نیت کے اندر گڑبڑ تھی، مولا سارے کے سارے اگر نیت والے ٹھیک ہے، میرا نیت میں کھوٹ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر دیکھیں اپنی روحانیت کا، پھر دیکھیں اپنے کمال کو، پھر دیکھیں اپنی عزتوں اور ترقیوں کو، پھر دیکھیں کہ تھوڑے سے ایک سجدے پہ کیا ملتا ہے، پھر ایک دفعہ اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے، پھر دیکھیں۔ ورنہ ساری زندگی چلتے چلتے لوگوں کی جیبوں پہ نظر، لوگوں کے مال پہ نظر، پھر کبھی پتہ چلے گا کہ موبائل گم ہو گیا، کبھی پتہ چلے گا کسی کا پرس اور بٹوا گم ہو گیا، کبھی کیا ہو جائے گا، کبھی کیا ہو جائے گا، پھر یہ جذبہ ہی اور لے کے آیا تھا نا۔ حج سے واپسی پہ حاجی کی زندگی میں چینج کیوں نہیں آتا، انقلاب کیوں نہیں آتا؟ پہلے دن ہی نیت اور ہوتی ہے، چینج کیوں نہیں آتا، انقلاب کیوں نہیں آتا، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ پہلے دن میری نیت کیا ہے، پہلے دن میرا جذبہ کیا ہے، میں کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ اور حج عمرے پہ جاتا ہوں۔ میرے آقا کا وہ فرمان سچا ہے کہ علامات قیامت میں، قرب قیامت میں، تاجر تجارت کرنے جائیں گے، غریب مانگنے جائیں گے، مالدار سیر کرنے جائیں گے، حج اور عمرے پہ تاجر تجارت کرنے جائیں گے اور جو غریب مانگنے جائیں گے اور مالدار سیر کرنے جائیں گے، ان کا وہ جذبہ ہوگا ہی نہیں، وہ نہیں ہو جذبہ۔ میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے کہا خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام لیا، مجھے کہنے لگے جی حاجی، اچھا ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ میں نے کہا بھائی آخر اتنا خرچہ کیا ہے تو بات تو ہے۔ اس نے باقاعدہ مجھے کہا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، یہ مجھے حاجی، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ایک لاہور ایئرپورٹ پہ تھا تو اس نے لکھا ہوا تھا حاجی، میں نے کہا ابھی حج کرنے جا، بس کہنے لگا آپ چل پڑے ہیں نا، انہوں نے یہاں سے حاجی لکھ دیا۔ ہمارے بیٹھے ہیں کیپٹن صاحب کہہ رہے ہمارے جھنگ میں حاجی بے ایمان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حاجی پہلے سے کہے لکھ دیا۔ بس ہر پل میں آپ اپنی نیتوں اور اپنے جذبوں کو میں بھی ٹٹولتا رہا ہوں۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے، معاشرے کے سامنے آنے والے، ان کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ موت سے پہلے مجھ جیسا آدمی، حکیم طارق جیسا آدمی مرنے سے پہلے کیسے کہہ سکتا میں مخلص ہوں، کیسے کہہ سکتا میں مخلص ہوں؟ یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا کون مخلص تھا، کون منافق تھا، کون رنگ باز تھا، کون ایماندار تھا اور کون دکاندار تھا۔ ساری روحانیت اسی میں پڑی ہے، سارا تصوف اسی میں دھرا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان، جس طرح روزہ اللہ بندے کے درمیان ہے کہ میں ظاہر میں لوگوں سے کہوں میں روزے دار ہوں، اور تنہائیوں میں میں کہوں کھا پی لو، اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے یہ انوکھا معاملہ روزے کا ہے، اس طرح نیت کا معاملہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ہے، روزہ بھی اور نیت بھی، یہ ایسا باریک اور حساس معاملہ ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ چیز بہت حساس ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ہر لمحہ اپنی نیت پہ نظر رکھے،
یہاں تک عجیب بات ہے کہ شربت پی رہا اور جذبہ اور نیت شراب کا ہے، اگر مسلمان حاکم ہے اس کو پتہ چل جائے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو شرابی کو مارے جاتے. نیت، صرف نیت. اور فرمایا کہ اگر محرم کے ساتھ، محرم اپنے محرم بیوی کے ساتھ تخلیہ میں ہے اور جذبہ اگر غیر محرم کے ہے تو وقت کے حاکم کو، مسلمان حاکم ہے تو پتہ چلے تو اس کو وہ کوڑے مارے جو زانی کو مارے جاتے. ہم تو نیتوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے تو نیتوں کے ساتھ معاملات ہیں. ہر لمحہ اپنے آپ کو ٹٹولتا رہوں، ہر لمحہ اپنے آپ کی سرجری کرتا رہوں. میں خدمت کس جذبے کے تحت کر رہا ہوں؟ میں عبادت کس جذبے کے تحت کر رہا ہوں؟ میرا جذبہ کیا ہے؟ میں کسی غریب کی خدمت کر رہا ہوں، میں کسی نادار کی خدمت کر رہا ہوں. کئی مسلمان کے لیے پتھر میں نے راستہ ہٹایا، رستے کشادہ کیے. میرا جذبہ کیا تھا؟ میرا جذبہ کیا تھا؟ میری نیت کیا تھی؟ میں کس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن رات گزار رہا ہوں؟ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اچانک بات یاد آئی مجھے. میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے 1984 میں بیعت ہوا. ایک بات مجھے بیعت ہونے کے شاید کچھ چند ہفتوں کے بعد مجھ سے ایک بات فرمانے لگے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تکمیل ہو جاتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تکمیل ہو جاتی ہے. بس میں نے قرآن پڑھ لیا، 30 پاروں کی تکمیل ہو گئی. میں نے قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اس کی تکمیل ہو گئی، یعنی کامل ہو گیا. ایف اے کر لیا، ڈگری مل گئی، میں نے ایف اے ہولڈر ہوں. ایم اے، بی اے، بی ایس سی، پی ایچ ڈی، اس کی تکمیل ہو گئی. پر میں ایک چیز تجھے طارق ایسی بتاتا ہوں جس کی موت تک تکمیل نہیں ہوگی، یعنی وہ کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، ہمیشہ ادھوری رہے گی، اور وہ نیت ہے. طارق موت تک یہ چیز، اس کی تکمیل نہیں ہوگی، یہ موت تک یہ چیز ادھوری رہے گی. موت تک یہ چیز سنبھالتی رہے گی، اور ہم سنبھالتے رہیں گے، پل پل کو سنوارتے رہیں گے. پل پل میں اس کو، ہر پل میں اپنے من کو دیکھیں، تن کو دیکھیں، جذبوں کو دیکھیں، سوچوں کو دیکھیں، وجدان کو دیکھیں. ہر پل اپنے آپ کو پڑھتے بھی رہیں، پرکھتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں، پرکھتے بھی رہیں. یہ ہے روحانیت، یہ ہے روحانیت. ایک روح ہے اور ایک نیت ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں ایک مختصر سے ایسے نفل جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کتنی بار؟ بس مختصر سے 2 نفل ہیں، اور جو پڑھ لے گا اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، مدینے والے کا دیدار ہوگا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور اس کے اور بڑے عجیب فائدے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں آج سحری سے پہلے تک، مغرب سے لے کر سحری سے پہلے تک. آج شب جمعہ ہے، صبح جمعہ ہوگا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، رکوع سجدہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں. بتاؤ یہ کوئی اتنے بڑے نفل ہے؟ اور یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ میرے آقا کے دیدار کے لیے. اور میرا ایک وجدان، میرا دل کہتا ہے اگر اس کو دنیا میں دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہوا، اس میں اللہ کی حکمت تھی. پر ایک بات یاد رکھنا، قبر میں رج رج کے دیدار کرے گا، اور حشر میں رج رج کے اور جی بھر کے دیدار مصطفیٰ کرے گا. یقین سے کہہ رہا ہوں
क्यों? नीयत के ऊपर जिंदगी का निजाम चलता है। इसकी नीयत थी कि आका कमली वाले का दीदार करूं, इसकी नीयत थी, इसका जज्बा था, इसकी नीयत थी। और इसके और फायदे में बताया करता हूं, कर्जों के लिए, मोहताजी के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफों के लिए और जिंदगी के मसाइल के लिए बहुत अनोखे नफिल हैं। ये सिर्फ रमजान में नहीं, हर शब जुमा के पूरे साल की शब जुमा में ये नफिल पढ़ लें। 10 मिनट 20 मिनट सारे ही लगेंगे, थोड़ा सा ध्यान, तवज्जो, खुशू खुजू से पढ़ लेंगे, बड़ी रहमतें और बरकतों के रब दरवाजे खोल के दिखाता है। बहुत बाकमाल चीज है, बहुत बेमिसाल चीज है और बाबरकत चीज है। और एक और शब जुमा के नफिल हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम के निस्बत से कि उन्होंने अल्लाह के हबीब आका की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाफजे के बारे में, नफिल हाफजे, और वो हाफजे के नफिल हैं, 4 रकात नमाज नफिल है, जिसकी एक रकत में सूरत यासीन है, दूसरी में दुखान है, तीसरी में सूरत मुल्क है, चौथी में तीसरी में सजदा, दूसरी में सूरत मुल्क है। ये 4 रकत नफिल हैं, हाफिज हैं। सुभान अल्लाह, आज की रात में इस नफिल को ना छोड़ें। और कोई हाफिज नहीं, अगर उनको ये जो है सूरतें आती हैं, मैंने बहुत से उलमा से ये बात पूछी है, और मैं अगर किसी को ये सूरत नहीं आती तो सूरत मिला ले और बाद में बैठ के ये सूरत पढ़ ले। अल्लाह पाक इसको इस नियत से, अल्लाह पाक इसको इन नवाफिल का सवाब, और ये नवाफिल क्या है? हाफजे के लिए आखिरी मेमोरी, IQ लेवल हाफजे के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। दुनिया के बड़े बड़े हाफजे में जिनका हाफजा था और जिनको सदियों पुरानी बातें याद थीं और हर चीज याद रही, उनकी जिंदगी को अगर कुरेदा तो उनके पीछे यही नफिल और इन नफिल का नूर और इन नफिल की बरकत निकली। आज की रात है, सआदतमंद रात है, और इसे फैसला करें कि हर जिंदगी की शब जुमा में इसको इंशाअल्लाह पढ़ना है। आज रमजान की पहली शब जुमा है, इस पहली शब जुमा में इसकी इब्तिदा करनी है और अल्लाह से तौफीक मांगनी है कि मौला खैर के मामले में मेरी और मेरी नस्लों की या अल्लाह हाफजे में और पूरी उम्मत के हाफजे में बरकत अता फरमा, और इंशाअल्लाह इसको पूरा साल पढ़ते रहना है। क्या ख्याल है? तवज्जो करेंगे ना? मेरा और मेरी नस्लों का भी हिस्सा थोड़ा सा मिला दीजिएगा, कमीशन एजेंट हूं, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी मिला दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। और कल एक अनोखा अमल हो रहा है, जुमे के बाद 35 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये 35 बार लिखा जाएगा। अब इसके फायदे आप ही बता दें कि इसके क्या कमालात हैं, इसके क्या फायदे हैं। हम हर साल लिखवाते हैं और जुमे के बाद कार्ड देते हैं, कलम आपका होगा क्योंकि इसकी फोटो कॉपी हो नहीं सकती। आपके पास पहले लिखा हुआ है तो और लिख लें, किसी ऐसे बंदे को दे दें जो लिख नहीं सकता। आपके पास पहले लिखा हुआ है तो और लिख लें, घर वालों के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, खाला के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कोई दोस्त को हदिया कर दे। पर लेकिन उसको हदिया करने से पहले उसको इसके फायदे जरूर बताइएगा, फायदे जरूर बताइएगा। अब आप बताएं जिसके पास ये लिखा हुआ है उसका कोई फायदा हुआ है तो मुख्तसर बता दें क्या फायदा। हाँ, फजर की नमाज में कहते हैं बहुत सहूलत हो जाती है। अमेरिका से आए हैं रमजान गुजारने, अमेरिका में कहते हैं फजर की नमाज में सहूलत हो जाती है। और जल्दी बताएं सखी बन के। रिस्क में कहते हैं बेपनाह इजाफा होता है जिसकी जेब में ये कार्ड है, और लिखना जिंदगी में एक दफा है, अजीब बात है। और जज्बों में पाकीज़गी आ गई, पर्स कभी खाली नहीं हुआ,
وہ بھی کہتے ہیں خالی نہیں ہوا. تہجد کی توفیق ملی، 5 وقت کا نمازی بنا، جادو سے حفاظت، جی حادثات سے بچا، جس کی جیب میں یہ کارڈ ہے لکھا ہوا ہے کملی والے کے نام کی برکتیں ہیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. جی آپ کیا بتا رہے تھے؟ سود کی بیماری سے جان چھوٹ گئی. اللہ نے خود اتنے مال میں برکت دی کہ سود کے مسائل حل ہو گئے. جی اور بتائیں، جلدی بتائیں. ہاں جی، پایا بہت ہے جیب میں. اچھا کس کے پاس ہے یہ کارڈ؟ ہاتھ کھڑا کر. اتنے سارے بندے بیٹھے ہیں. وہی بات ہے، میں کیوں بتاؤں؟ ہاں، جیب کبھی خالی نہیں ہوئی. جی ہاں جی ٹھیک ہے. جی طلوع آفتاب کے بعد دیکھتے ہوئے جسم سارا دن ایکٹیو رہا. اب اس کے ذرا تھوڑے سے فائدے بتا دوں، پھر دعا کراتے ہیں. اور یہ کل جمعے کے بعد لکھنے، ذرا فائدوں سے غور سے سنیے گا. فائدے لکھا ہے کتابوں میں، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، مفسرین نے، اللہ والوں نے اس کے فائدے بہت لکھے ہیں، بہت لکھے. حضرت کاشمیری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مالدار ہونے کے لیے جس کے پاس یہ ہو وہ مالدار ہو جاتا ہے. اور دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے. شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے. بعض پہ صفحہ نمبر 50 ہے، بعض پرنٹنگ میں صفحہ نمبر 80 ہے، کہ جو شخص اس کو لکھے اور اپنے پاس رکھے اور طلوع آفتاب کے وقت دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا، اللہ اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب کرے گا. ایک فائدہ لے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے شیطان کے شر کو اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی اور اس کی برکت میں مدد ہوگی اور اس کے لیے رحمت اور برکتیں اور خیریں نسلوں میں منتقل. عجیب فائدے ہیں، بہت عجیب فائدے ہیں. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار بتائے اور بار بار بتائے، اور ایسے ایسے انوکھے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے. ایسے انوکھے فائدے ہیں اور ایسے عجیب و غریب فائدے ہیں. بس آج کے بعد ہمارا پہلا سبق نیت پہ ہے، اور دوسرا سبق جو آج ہم نے یاد کیا وہ نفل ہے، جو 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 11 بار اخلاص. اور تیسرا سبق جو آج ہم نے دہرایا وہ حافظے والے نفل ہیں. اور چوتھا سبق جو دہرایا، جو کل جمعے کے بعد ہم کریں گے، وہ 35 بار کاغذ پہ لکھنا ہے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ لکھنا ہے. انشاءاللہ کل یاد دلائیں گے آپ. کل تراویح کے بعد میں اس کے مزید فائدے، کمالات، برکات اور تاثیر عرض کروں گا. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا آمین برحمتک. بیت کا عمل ہے، آپ نے تو نہیں لکھا. کہاں لکھو؟ اس سے بھی باریک لکھنا تھا بھئی، موٹا موٹا لکھا کرو، مجھے تو یاد نہیں رہا. اچھا جی، بیت جو حضرات پہلے سے بیت ہیں تو وہ تو موٹا موٹا لکھا کرو کاغذ پہ، اللہ والے، مجھے نہیں رہتا. جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید کر لیں گے بیت کی. جو مزید بیت ہونا چاہتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہ بھی، تو وہ پھر بیت ہو جائیں گے. تو میں کچھ کلمات دہرا رہا ہوں،
آپ بھی ساتھ دل ہی دل میں دوہراتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے۔ عہد کیا تیرا حکم تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے۔ یا اللہ میری بیعت کو قبول۔ اللہ مبارک۔ کہ بیعت کی 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، تلاوت بعد جماعت نماز، اور ہماری بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلی نظر اپنے معاملات پہ جائے، حلال حرام جائز ناجائز، اس پہ بہت زیادہ نظر، اس پہ بہت زیادہ توجہ معاملات پہ تو سب۔ اور ایک دوسرا رابطہ، ہم آپس میں رابطے، درس کا رابطہ بہترین رابطہ ہے۔ ہم سب درس کے رابطے کے محتاج ہیں، خود میں بھی محتاج ہوں، یاد دہانی کے، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ کو بول۔ ہاں جی، کوئی سوال آپ حضرات کا؟ جی میں نے نہیں بتایا، یہ وضو میں نے نہیں بتایا۔ ہاں خواب میں بتایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیا۔ جی ہاں، پیدائشی خارش ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مجھے پیدائشی خارش ہے اور 3-4 بہن بھائیوں کو بھی ہے۔ بھائی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بھائی تشریف رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پیدائشی خارش ہے۔ بھائی ایک درخواست یہ ہے، سوال ان لوگوں کا ہوگا جن کا کارڈ کا نمبر پوچھوں گا۔ ہوا یہ، میں نے سوال و جواب کی نشست لی، جتنے بھی مریض تھے جنہوں نے مجھے ٹائم لیا وہ آ کے یہاں بیٹھ گئے۔ یہ تو حق ان کا ہے، کیا خیال؟ یہ حق کن کا ہے یہ سوال و جواب کا؟ جو یہاں آئے ہیں ان کا حق ہے اللہ بھائی۔ اگر آپ کہیں کہ اب روز میں بیٹھ کے سوال جواب کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور ایک بندہ کہتا ہے میں بہت دکھی ہوں، تو یہاں تو سارے آتے ہی دکھی ہیں، ہسپتال ہی ہے سارے، میں خود بھی مریض ہوں، باقی مریض ہوں۔ تو اس لیے سوال کرنے والا مجھے اپنے کارڈ کا نمبر بتائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا حق محفوظ رہے؟ کیوں اللہ والو؟ آپ کا حق محفوظ رہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں کتنی ظلم کی بات ہے، سارا جہان ادھر سے اکٹھا ہو کے غسل خانوں میں چلا جاتا ہے، پونا گھنٹہ بندہ باہر ہی نہیں نکلتا، جو یہاں بیٹھا ہے اس کا حق پہلے ہے یا وہ بیچارہ آ جائے؟ اب ہم نے بندہ بٹھایا کہ پہلے کارڈ اپنا چیک کرا، مجبور ہیں۔ اسے سختی نہ سمجھا جائے، اسے آپ حضرات کی سہولت کے پیش نظر آپ کا احترام، آپ کا اکرام ہے، اسے سختی نہیں، یہ آپ کا احترام ہے۔ بیٹھ جائیں سارے حضرات، تشریف پانی پلا۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں خارش ہے، تو بتائیں خارش کے لیے کیا ٹوٹکا ہونا چاہیے؟
یہ کہتے ہیں کہ مہندی پیس کر لگا دیں، خارش ختم ہو جائے گی، لیکن میں ایک اضافہ کروں گا کہ پیسی ہوئی مہندی نہ لیں، کیونکہ آج کل پیسی ہوئی مہندی میں رنگ بڑھانے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، رنگ بڑھانا، پتے لے کے خود پیسیں۔ اور کسی کا مشاہدہ خارش کے بارے میں بتائیے۔ کپڑے دھونے والے صابن سے غسل کریں اور پھر سرسوں کے تیل میں پانی ڈال کے اس کی مالش کریں، اور کیا کرایتا؟ سندھی کے لیے آگے واو لگانا ضروری ہے۔ پشتو کے لیے بڑی یہ لگانا، روٹی کو روٹے، پشتو کے لیے بڑی یہ لگانا ضروری ہے۔ سندھی میں ہر چیز کے آگے واو لگانا ضروری ہے۔ جی آؤ۔ کہتے ہیں گندھک اور سندور برابر مقدار میں پیس لیں، سرسوں کے تیل میں ملا دیں۔ آپ کا اس کا مشاہدہ ہے؟ کہتے ہیں انگلیاں گل جاتی ہیں، خارش ہوتی ہے، اس کے لیے لاجواب چیز۔ اور کسی کا مشاہدہ خارش کے لیے؟ ہاں، کھلائی جائے۔ گندھک، گیرو اور کالی زیری صاف کر کے ہم وزن پیس کے آدھا چمچ 2-3 دفعہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ اور کیا بتا رہے تھے کوئی؟ کہتے ہیں جو تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، وہ تسبیح جو پڑھتے ہیں، جو پڑھی ہوئی وہ نہ، جو ایک ہے پڑھی ہوئی، ایک ہے پڑھی ہوئی۔ جو تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، پانی میں وہ اس تسبیح کو پانی میں دھو دیں، اسی سے نہائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جی، ہوم پیتھک کی ایک دوائی ہے سلفر۔ کتنی ڈوز ہے اس کی؟ کتنی مقدار؟ 5 قطرے صبح نہار میں، سلفر، ہوم پیتھک کی دوائی۔ اور کہتے ہیں ہمارے ایک تیل ہے ہیئر آئل، اس کے ہم وزن سرسوں کا تیل ہے، زیتون کا تیل ملا لیں، وہ مالش کریں، خون صفا، ٹھنڈی مراد اور نجات سیرپ یہ استعمال کریں۔ جتنی بھی پرانے سے پرانی خارش، زخم، دھپڑ ختم ہو جاتی ہے، سال ہر سال کا آزمودہ ہے۔ اور کسی کا مشاہدہ؟
کوار گندل ایلوویرا اس کا گودا دن میں 3 دفعہ لگائیں، پرانی سے پرانی خارش ختم ہو جائے۔ جی ہیں؟ مرہم سکون سے بڑی کوئی چیز نہیں، آپ کا مشاہدہ۔ جی ہیں جی، ہیں جی، 10 روپے کا نیلا طوطا، 20 روپے کی گندک، درم سرسوں کی سرسوں کا تیل کتنا ہو بھائی؟ آگے آ جائیں بھائی، ان کو کہہ دو آگے آ جائیں۔ ہاں جی، اور کوئی بتائے گا؟ نیم کے پتے یا نیم کے چھلکے کا شربت بنایا جائے، جسمانی کوئی بھی تکلیف خون صاف ہوتا۔ جی نیلا طوطا 10 روپے کا، گندک 20 روپے کی، سرسوں کا تیل 50 گرام، اچھا 40-50 روپے کا سرسوں کا تیل، ان دونوں چیزوں کو پیس کے سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور مالش کریں۔ جی ٹھیک، اور یعنی اگر نیم کا شربت پلائیں تو اس پہ مچھر بھی اثر نہیں کرے۔ اچھا، اس میں کوئی وظیفہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو، خارش میں کوئی وظیفہ؟ جی الملک القدوس السلام، یہ تسبیح پڑھ کے ہاتھ پھیرتا رہے، خارش ختم ہوگی۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ جلد کی جتنی بھی بیماریاں ان کا علاج ہے۔ اچھا، اس ضمن میں مجھے ایک مشاہدہ بتاؤں۔ میرے فیصل آباد کے ایک صاحب آئے، ان کی بیوی کو زبان کا کینسر تھا، انہوں نے کہا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی اور زندگی بھر بول نہیں سکے گی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دن رات ہر لمحہ ہر لہجہ یہ دعا پڑھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اس دعا کو بہت زیادہ پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں ہر وقت میں۔ اللہ کا فضل دیکھیں کہ ان کی زبان بچ گئی ہے اور کینسر زبان کا ختم ہو گیا۔ جب میں ایوب علیہ السلام کے چشمے پہ گیا تھا نا وہاں، اور میں اس چشمے سے نہایا تھا، اس چشمے پہ گیا، اس چشمے سے نہایا، اور وہاں نہاتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اللہ سے ایک دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ، یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس دعا کی تاثیر عطا فرما۔ ایک ہے دعا، ایک ہے اس کی تاثیر۔ اس چشمے پہ گیا، وہاں نہایا بھی صحیح، اللہ سے اس کی تاثیر مانگی۔ جی آپ کہف پڑھنے سے ٹھیک ہو۔ ایک چیز اور میں بتاتا ہوں خارش کے لیے، زخموں کے لیے، سلام علی نوح فی العالمین، بہت کمال چیز ہے، جلدی بیماریاں، خارش، زخم کے لیے۔ جی جی آپ بتائیں۔
ہاں جی، کوئی اور؟ ابھی تو خارش چل رہی ہے، خارش ہی ختم نہیں ہوئی، خارش ہی ختم نہیں ہوئی، خارش چھڑ گئی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، ایک صاحب تھے میرے ساتھ، جب ان کو خارش چھڑتی تھی تو یہ کپڑے دھونے والا برش نہیں ہوتا، مجھ سے کہتے تھے اس سے خارش کر، کہنے نہیں ہونا اٹا والا برش لایا، ایٹوں والا برش لیا، پھر وہ تو میں نہ لایا، کپڑوں کے برش زور زور سے مارتا، بہت بری تکلیف ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ میں ذرا یہ بتا دوں پھر اگلا پوچھتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ لاہور سے۔ کہنے لگے کہ کتا تھا، اس میں خارش تھی، جسم گلا ہوا تھا، تو میں نے یہ نسخہ بنایا تھا، پارا 6 ماشے، کلمی شورا 2 تولے، ڈنڈا گندک 8 تولے، پارا 6 ماشے، کلمی شورا 2 تولے اور گندک ڈنڈا 8 تولے، ان کو بالکل باریک آپس میں پیس لیں۔ کہنے لگے میں روٹی پکواتا تھا تندور سے، اس پہ گھی لگا کے ہلکی سی یہ دوائی جو ہے میں اس پہ چھڑک کے اس کو کھلا دیتا تھا۔ پہلے دن وہ کھا کے آئی، عین اسی دن، دوسرے دن اسی ٹائم پھر آئی۔ 8-10 دن میں سب کے جسم پہ بال آ گئے، اور اس کی خارش اور اس کا جسم جو بالکل زخمی تھا ٹھیک ہو گیا۔ پارا 6 ماشے اور کلمی شورا 2 تولے اور گندک ڈنڈا 8 تولے۔ یہ جب آپس میں پیسیں گے تو پارا خود حل ہو جائے۔ کلمی شورا، کیونکہ کلمی شورا جو ہے یہ پارے کو کھا جائے گا، بعد میں گندک مکس کرنی ہے۔ وہ آدمی کو دے سکتے ہیں، کسی جانور کو دے سکتے ہیں، جس کو جیت ہے لے لیں، آدمی کو دے سکتے ہیں، اندر سے۔ جی ٹھیک ہے۔ ویسے میرا ایک مشاہدہ ہے، یہ دوائی اگر تیل میں ملا کے لگائیں تو بھی بہت فائدہ ہوگا، کھلائیں بھی لگائیں بھی۔ آپ الحمد شریف سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اہل بیت کے نام ہیں، ان کی برکت ہے تو خارش ختم ہو جائے۔ اچھا جی، ہم اب اگلا سوال شروع کرتے ہیں۔ اگلا سوال ان کا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے لکنت، آپ کارڈ نمبر، ٹھیک ہے کارڈ ہے آپ کے پاس، نمبر کیا ہے؟ 319 کارڈ نمبر ہے۔ تو پریالو، ہاں پریالو گیا ہوں، پریالو سے آئے ہیں۔
جہاں پیر پگاڑے صاحب کا بھی مرشد خانہ ہے، پیر صاحب پگاڑے کا مرشد خانہ مخدوم محمد اسماعیل صاحب کا وہاں مزار ہے، پیر پگاڑا کا مرشد خانہ وہیں ہے۔ سکھر کے ساتھ ایک گاؤں ہے پریالو۔ اچھا، اس کا کیا حل ہے؟ ہاں بھائی چٹے مت دو مجھے۔ زبان کہتے ہیں میں بولتا ہوں تو میں بول نہیں سکتا، لکنت ہے، لکنت کا حل بتائیں۔ دعائے موسیٰ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھیں۔ اور کسی کا مشاہدہ بچ ہاں یہ ٹھیک میں بچ ایک دوا ہوتی ہے، تو وہ پیس کے اگر زبان کے نیچے ملی جائے، نیچے بھی اوپر بھی زبان کے اوپر ملی جائے تو زبان کی لکنت ٹھیک ہو جاتی۔ اور کسی کا مشاہدہ بولیں۔ ہر 60 باداموں کی گریاں لینی ہے، ہر گری کے اوپر بے پین سے لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور ہر گری پہ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنی، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ وہ کھانی ہے روزانہ۔ ہاں کہتے ہیں کچھ عرصہ کھائیں ٹھیک ہو جائیں۔ جناب ذرا قریب تشریف لائیں تھوڑا سا، تاکہ آواز، پنکھوں کا شور ہے۔ اور ہومیوپیتھک کی ایک دوائی ہے اسٹرامونیم، اسٹرامونیم سپیلنگ کیا ہوگی؟ STRAUMONIUM، اسٹرامونیم۔ 30 کی طاقت 30، دن میں 3 دفعہ 5 قطرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اور کسی کا مشاہدہ بتائیں گے؟ ہاں جی ضرور بتائیں، کیوں چپ کر کے بیٹھے؟ علم نشرح پڑھیں، واقعی سچ ہے۔ آپ کا بھی علم نشرح آزمودہ ہے۔ آپ نے جو اپنے دواخانے میں آزمائے، شفا یابی معجون اور 70 شفائیں کھائے، اور علم نشرح 11 بار اول آخر دوسری پڑھ کے باقاعدہ اس کے منہ میں پھونک مارے، کچھ عرصہ یہ کرے۔ اچھا چلو جی، آخری ہاں جی کہتے ہیں ہمارے گھر سے پیسے غائب ہوتے ہیں اور جیب سے بھی، پر شرط یہ صرف 1000 کا نوٹ غائب ہوتا ہے۔ 1000 کے جتنے بھی ہیں، اچھا اگر 5000 کا ہے ہی نہیں
اس سے نیچے والا نہیں جاتا؟ 500 کا بھی نہیں جاتا؟ 1000 کے جتنے نوٹ جیب میں ہیں یا گھر ہے وہ غائب ہو جاتے؟ تالا لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، اس کا سوال کا جواب ہم کل اپنی گفتگو کی ابتدا یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ نے مجھے یاد دلانی ہے کل ان کے، آپ کا ٹوکن کا نمبر کیا ہے؟ نمبر کارڈ ہے 371۔ تو انشاءاللہ کل سے ان کا جو ہے ہم اس سوال کے سوال سے اپنا جواب شروع کریں، ٹھیک؟ اچھا، کچھ باتیں آپ سے، اس کے بعد پھر آپ کو اجازت دوں گا۔ ماحول یہاں کا کیسے ہے؟ ٹھنڈک ہے؟ ٹھیک ہے، ماحول ٹھیک ہے؟ اور کھانے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کشادہ کھانا ہے؟ پانی بھی؟ بیت الخلاء بھی؟ کیا بیت الخلاء کا ہم نے خود خیال رکھا، یا کیونکہ یہاں جمع دار تو ہے نہیں، ہم خود ہی خادم ہیں، کیا ہم صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ بولیں، صفائی کا خیال ہم ہی نے کرنا ہے اور ہم ہی رکھیں گے۔ درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اور آخری چیز یہ ہے، کیا اپنی چیزوں کی ہم خود حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اپنا موبائل، اپنا پرس، اپنی جیب، اپنا بیگ، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے۔ بھائی کاغذ نہیں لیے جائیں گے، نہیں لیے جائیں گے۔ تو اس کی کوشش کریں۔ اب یقین جانیے مجھے چکر آ رہا ہے، سارا دن بھاگ۔ کھانے کا کیا بنا، اوپر گیا ہوں، برف یہ کیا بنا، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں، مصروفیت کے ہاتھوں، کچھ ہے تو صحیح، پر ہر پل یہی چیز ہے کہ آپ کی راحت کا سامان ہو جائے۔ اب اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، جتنا صبر، جتنا حوصلہ۔ اور یہاں کسی چیز پہ اعتراض نہ کیجیے گا، میں نے اعتراض والوں کو کبھی تسبیح خانے سے پاتا نہیں دیکھا، نہ اعتراض کیجیے، ادب سے وقت گزرے، کہیں ایسا نہ ہو پرانے ہو جائیں اور پھر ہر چیز پہ اعتراض ہو۔ ادب سے وقت گزرے، جتنا ادب ہو، جتنی توجہ ہو، اتنا خیر اور برکت نصیب ہو۔ کھانے کا ادب، پینے کا ادب، نعمتیں ضائع نہ ہوں، پانی نہ ضائع کرنا، ہر چیز پہ توجہ ہو، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہو، بہت نفع ہو۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کیبل ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں سے پانی نہیں آ رہا، یہ ذرا توجہ کریں گے ذمہ دار، یہ کیبل ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، پانی کے جو ذمہ دار ہیں بھائی اعظم، وہ مجھے فوراً ملے، یہ کیبل ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال اس پہ توجہ کریں، ہمارے ذمہ دار اس پہ توجہ۔ اور کوئی شکایت کسی چیز کی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ۔ وعبقری حسان